السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج کا جو واقعہ ہے وہ حضرت لقمان علیہ السلام کے دانائی کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے ہمارے لیے بہت ہی اہم نصیحت بھی ہے، تو اس واقعے کو سننا ضرور۔ حضرت لقمان علیہ السلام جس کو اللہ نے بہت ہی دانائی اور حکمت عطا فرمائی تھی، جس کے متعلق اللہ رب العزت نے سورہ لقمان کے اندر آپ کے عادات، آپ کے اخلاق، آپ کے دانائی کے واقعات بیان فرمائے۔ حضرت لقمان علیہ السلام ایک رئیس کے یہاں نوکری کیا کرتے تھے۔ آپ جو ہے اس رئیس کے خدمت گزار تھے۔ آپ بڑے دل و جان سے اس رئیس کی جو ہے خدمت کیا کرتے تھے، ساتھ ہی ساتھ اپنے اللہ کی عبادت بھی بہت کثرت سے کیا کرتے تھے۔ وہ رئیس آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت، آپ کی تقوی اور پرہیزگاری اور آپ کے اخلاق کریمانہ سے بہت متاثر ہو جاتا ہے، اور وہ آپ کا گرویدہ اور آپ کا فریفتہ ہو جاتا ہے، اور وہ آپ کا عقیدت مند بن جاتا ہے۔ اس کے دل کے اندر حضرت لقمان کی بے پناہ محبت ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب بھی کوئی چیز کھاتا یا پیتا تو پہلے خود نہیں کھاتا تھا، بلکہ سب سے پہلے حضرت لقمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا۔ حضرت لقمان علیہ السلام جب کھا لیتے، اور کھانے کے بعد جب کچھ بچ جاتا، پھر اس کے بعد وہ رئیس جو ہے مزے لے کر کے کھایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ اس رئیس کے یہاں کہیں سے خربوزہ آتا ہے۔ اس وقت جو ہے حضرت لقمان علیہ السلام گھر پہ موجود نہیں تھے، تو اس رئیس نے اپنے دوسرے ملازم کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب لقمان کو تلاش کرو کدھر ہے۔ چنانچہ ملازم جاتا ہے اور تلاش کر کے حضرت لقمان علیہ السلام کو بلا کر کے لاتا ہے۔ اس رئیس نے حضرت لقمان علیہ السلام کے آ جانے کے بعد اس خربوزے کو چھیلنے کے بعد اس کے پیس کیے، ٹکڑے کیے، اور حضرت لقمان علیہ السلام کی خدمت میں جو ہے پیش کرتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام ایک ایک پیس کو اٹھا کر بہت ہی مزے لے کر کے جو ہے کھا رہے ہیں۔ جتنے پیس تھے سب کھا گئے، صرف ایک پیس باقی رہ گیا تھا کہ رئیس نے کہا کہ اس کو جو ہے میں کھا لیتا ہوں، تاکہ دیکھوں کہ اس خربوزے کے اندر کتنی مٹھاس ہے، جس کو جو ہے میرے محبوب جو ہے مزے لے کر کے جو ہے کھا رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ رئیس جو ہے خربوزے کو اٹھاتا ہے اور حلق کے اندر رکھتا ہے، تو وہ خربوزہ جو ہے بہت ہی کڑوا تھا، اور اس کی کرواہٹ جو ہے اس کی زبان اور حلق تک محسوس ہونے لگی، اور اتنی کڑواہٹ تھی کہ اس کے زبان کے اندر چھالے پڑ گئے، اور جو ہے وہ تقریباً 1 گھنٹے تک بے ہوش رہا۔ 1 گھنٹے کے بعد جب اسے ہوش آتا ہے، جب اسے افاقہ ہوا، تو حضرت لقمان علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے اور کہنے لگا کہ میرے محبوب، آپ اتنے جو ہے کڑوے چیز کو آپ کیسے مزے لے کر کے جو ہے کھا رہے تھے؟ میں نے تو ایک پیس کھایا تو میری یہ حالت ہو گئی، آپ کو تو بڑی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اس لیے کہ اس کو جو ہے محبت تھی حضرت لقمان علیہ السلام سے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے جو جواب دیا اس رئیس کے پوچھنے پر، وہ سب سے اہم ہے اور ہمارے لیے پیغام ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا کہ جن ہاتھوں سے زندگی بھر ہم نے نعمتیں کھائی، اور جن ہاتھوں سے نہ جانے کتنی مرتبہ جو ہے میٹھی میٹھی چیزیں کھانے کو ملی ہے، آپ کے احسانات اتنے ہیں کہ آپ کے احسانات سے میرے کمر جو ہے دبے ہوئے ہیں، جھکے ہوئے ہیں۔ آج اگر اس ہاتھ سے اگر کڑوی چیز مل جائے کھانے کو، تو مجھے شرم آئی اس بات کو کہنے سے کہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے ناشکری بجائے لایا جائے۔ میرے بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ وہ یہ کہ انسان کے اوپر اگر حالات کبھی اس طریقے سے آئیں، کبھی اللہ کی طرف سے مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، آزمائشیں آئیں، تو انسان کو جو ہے اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے، گلے اور شکوے نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم زندگی بھر اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، ہر لمحہ ہر پل جو ہے
اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح ہم پر برستی رہتی ہیں، لیکن کبھی جو ہے اللہ کی طرف سے مصلحتاً کوئی حالات اور کوئی معاملہ ہمارے مزاج کے خلاف آ جائے تو پھر اس کے اوپر ہم زبان پر کنٹرول نہیں رکھتے اور اللہ کے خلاف طرح طرح کی باتیں کہنے لگتے ہیں، زبان کے اوپر شکوے اور شکایتیں جاری ہو جاتی ہیں کہ میں ہی ملا تھا اللہ کو اس مصیبت میں گرفتار کرنے کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ اس مصیبت کے وقت میں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کبھی مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، اس مصیبت اور پریشانی کے عالم میں بھی بہت ساری اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں جو ہم اس مصیبت کے اندر بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی اگر جو ہے پریشانی آئیں، بیماریاں آئیں، کسی طرح کی تنگی اور پریشانی آئیں تو ایسے موقع پر صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اللہ سے جو ہے عافیت طلب کرنی چاہیے، لیکن زبان پر جو ہے کبھی شکوے اور شکایت نہیں لانی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔